بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن جاری و ساری ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع کا لفظی مطلب ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اور قرآن مجید میں اتباع کے موضوع پر 56 آیات آئی ہیں، بہت سی احادیث بھی ہیں اس موضوع پر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتباع سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی بات ہم تک پہنچے ہم اس کی پیروی کریں، اسی طرح صحابہ کرام کی طرف سے جو بات ہم تک پہنچے ہم اس کی پیروی کریں، لیکن صحابہ کرام کے بعد تابعین کے حوالے سے جو بات ہم تک پہنچتی ہے اس کی پیروی ہم پر لازم نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن عبد البر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اتباع اسی بات کا ہوگا جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح سند سے ثابت ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے الرسالہ، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ جاثیہ میں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک شریعت پر چلایا ہے تو آپ اس شریعت کی پیروی کریں۔ اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک پیشین گوئی ہے کہ عنقریب ایسا ہوگا کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو کھانے پینے کا اچھا ملے گا اور وہ اپنے صوفوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان تک میرے احکام میں سے، میری باتوں میں سے کوئی بات پہنچے گی، میں نے کسی کا حکم دیا ہے کسی بات کا یا کسی بات سے روکا ہے، تو وہ یوں کہے گا کہ ہم اس کو نہیں جانتے، ہم حدیث کو نہیں جانتے، جو کچھ بھی کتاب اللہ میں ہے، جو کچھ بھی قرآن مجید میں ہے ہم صرف اس کا اتباع کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور کہا الا وانما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، دیکھو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو سنت کا انکار کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، وہ اس حدیث کی زد میں آ رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں متنبہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو میری احادیث سے، میری سنت سے منہ موڑیں گے اور کہیں گے کہ جو اللہ کی کتاب میں ہے ہم صرف اس کا اتباع کریں گے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسمیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے یہ سنت کا اعلیٰ ترین حصہ ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، جو کچھ آپ نے کیا ہے، جو اعمال آپ نے کیے ہیں یہ بھی سنت کا حصہ ہے۔ اور سنت کا جو تیسرا حصہ ہے یا تیسری قسم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش اجازت ہے، یعنی کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا یا کوئی بات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر یا اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، آپ خاموش رہے، تو یہ ایک خاموش اجازت ہے، سائلنٹ اپروول ہے، اور اس کا درجہ بھی سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں یا افعال ہیں ان سے کم درجہ ہے۔ جو اقوال ہیں وہ سنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس کے بعد افعال ہیں،
اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش اجازتیں ہیں، ان کو ٹیکنیکلی تقریرات کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار کیا اور اس خاموشی میں رضا تھی، رضامندی تھی، کیونکہ نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی غلط کام ہو اور وہ خاموش رہے۔ اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے نبی کے سامنے تو وہ فوراً ٹوکتا ہے اور اس کی تصحیح فرماتا ہے۔ اسی طرح سنت کے اتباع کے حوالے سے بھی اس کی 3 قسمیں ہیں۔ سنت کا ایک تو وہ حصہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کسی پہلو کی وضاحت فرمائی ہے۔ مثلاً نماز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ یعنی نماز جو ایک فریضہ ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی سنت کے ذریعے نماز کو واضح فرمایا ہے۔ تو ہر وہ سنت جس کا تعلق نماز کی وضاحت سے ہے اس پر عمل کرنا فرض ہے، یعنی نماز کا طریقہ ہے، اس کی سنتیں ہیں، اس کے اوقات ہیں، ان کا پڑھنے کا طریقہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے، تو یہ ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں نماز کے حوالے سے، یعنی طریقے ہیں، تو ان کو فالو کرنا، ان کا اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح روزے کے حوالے سے ہے، اسی طرح حج کے حوالے سے ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، تو جتنی بھی احادیث آئیں گی ان فرائض کی وضاحت کرنے کے حوالے سے، تو ان پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہو جائے گا۔ تو یہ سنت کا اہم ترین حصہ ہے کہ وہ اعمال یا وہ اقوال جن کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے امور کو واضح فرمایا ہے، تو ان پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہو جائے گا۔ سنت کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے، تو اس پہ ہمیں عمل نہیں کرنا۔ مثلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ عورتوں سے شادیاں کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ازواج مطہرات، لیکن یہ جو سنت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، دیگر مسلمانوں کو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو سنتیں ہیں ان پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ یا قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر کوئی خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ کے لیے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں چلی جائے گی، تو یہ بھی خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، کہ یہ جو امر ہوگا کہ اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو ہبہ کر دیتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جانا چاہتی ہے اور آپ قبول فرما لیتے ہیں، تو یہ اس طرح کا جو نکاح ہے وہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس میں دیگر مومنین جو ہیں وہ شامل نہیں ہو سکتے۔ یا اور بھی امور ہیں کہ جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہیں، ان میں دیگر مسلمان شامل نہیں ہیں۔ سنت کی تیسری قسم یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند یا ناپسند سے متعلق ہیں، وہ بھی دیگر مسلمانوں کے لیے فرض نہیں ہیں، یعنی اگر وہ ان پر عمل کرتے ہیں تو انہیں اجر ملے گا، اچھی بات ہے، لیکن کیا وہ فرض کے درجے تک ہیں؟ ایسی بات نہیں۔ اسی طرح ناظرین ایک اہم بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ایک معیار ہے، ایک ثبوت ہے جو ہم فراہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور اس سے اپنی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو پھر اللہ نے کہا ہے کہ اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ نے جس معیار پر پورا اترنا ہے وہ معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، آپ کی پیروی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے یوں کہیں، یعنی صحابہ کرام سے یوں کہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اتباع میں اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے۔ اطاعت جو ہے عام طور پہ کسی حکم کی ہوتی ہے، لیکن اتباع جو ہے وہ ہر ادا کی ہوتی ہے، ہر ادا کو آپ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جو جنت میں داخل ہونے سے خود ہی انکار کر دیں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کون شخص ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ یقیناً جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا یہ ہے وہ شخص جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ کے احکام پر چلنا، آپ کی پیروی کرنا، یہ جنت کے داخلے کا باعث ہے۔ اسی طرح حدیث میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ 3 صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجی زندگی ہے، آپ کے گھر کے اندر جو معمولات ہیں، وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا ہیں، تاکہ ہم بھی ویسے کریں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کے معمولات کیا ہیں جب آپ گھر کے اندر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سارے جو معمولات تھے وہ بتائے۔ جب انہوں نے سنے تو ان کو لگا کہ جیسے یہ کام جو ہیں کوئی زیادہ نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، تو آپ کے اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں آپ سے بھی زیادہ بڑھ کے اعمال کرنے چاہیے۔ تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی کچھ فیصلے کیے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ رات کو تہجد پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، اور تیسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا تاکہ اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات گزار سکوں، ان بکھیڑوں میں نہ پڑوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں انہوں نے، ام المؤمنین نے بات بتائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے گفتگو فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، انما انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ ولکنی اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ اللہ کے بارے میں میرا جو علم ہے وہ تم میں سب سے زیادہ ہے، اور اللہ سے سب سے زیادہ میں ہی ڈرتا ہوں۔ تم میں سے کوئی شخص اتنا نہیں اللہ سے ڈرتا جتنا میں ڈرتا ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں رات کو تہجد کے لیے اٹھتا بھی ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی افطار بھی کرتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا، میرے طریقے سے منہ موڑے گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور ناظرین، صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس طرح کرتے تھے کہ ہر ادا کو ویسے ہی کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہر ادا کو بالکل ویسے کرنے کی کوشش کرتے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ میں نقل کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے گھوڑا پیش کیا گیا،
تو آپ نے جب رکاب میں پاؤں رکھا تو بسم اللہ کہا، اور جب آپ اس کی پیٹھ پر سوار ہوئے تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ اس کے بعد آپ نے دعائے سفر پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، جس کا مطلب ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا، ورنہ ہم اسے قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور یقیناً ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 3 دفعہ الحمدللہ کہا، پھر 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے یہ دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو گناہوں کو بخشنے والی ہو۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہنس پڑے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین آپ کیوں ہنسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے جیسا کہ میں نے ہنس کر دکھایا ہے۔ تو میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما۔ وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ تو یعنی حضرت علی نے ہو بہو ویسے ہی کر کے دکھایا جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، ویسے ہی ساری دعائیں پڑھیں، ویسے ہی ہنس کے بھی دکھایا، اور پھر جب لوگوں نے پوچھا تو پھر حضرت علی نے سارا وہ واقعہ سنایا۔ یا ہم ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ کی انگلی میں ایک انگوٹھی ہے جو سونے کی بنی ہوئی ہے، تو خطبے کے دوران آپ یکایک وہ انگوٹھی اتارتے ہیں اور اسے پھینک دیتے ہیں بغیر کچھ کہے۔ تو تمام وہ صحابہ جن کی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں تھیں وہ اتارتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، اور اس کے بعد خطبہ ختم ہو جاتا ہے، ہر شخص اپنے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ صحابہ میں سے ان صحابہ سے پوچھتے ہیں جنہوں نے اپنی انگوٹھیاں پھینکی ہیں کہ آپ ان کو پھینکنے کے بجائے اگر بیچ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ آپ بھی اس انگوٹھی کو بیچ سکتے تھے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن آپ نے وہ اتاری اور پھینک دی، تو ہم نے بھی اتاری اور پھینک دی۔ تو یہ صحابہ کا عمل تھا کہ فوری اتباع کرتے تھے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ شراب کے بارے میں آیات نازل ہوئیں کہ اس کا پینا جو ہے وہ حرام ہے، شیطانی عمل ہے۔ تو اب مدینہ میں جتنے بھی لوگ تھے جن کے پاس شراب ذخیرہ کی ہوئی تھی بڑے بڑے مٹکوں میں، انہوں نے وہ مٹکے توڑ دیے، جو پی رہا تھا اس نے پھینک دیا، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر جب بھی بارش ہوتی تو شراب کی بو پھیل جاتی کافی دیر تک۔ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں بھی انہوں نے شراب کو منع کرنے کی کوشش کی، پورے آئین میں ایک امینڈمنٹ لے کے آئے جو کہ غالباً 18ویں امینڈمنٹ ہے، 1920 کی میں بات کر رہا ہوں۔ 18ویں امینڈمنٹ کے تحت انہوں نے شراب کو منع کیا۔ یہ ایک پورا واقعہ ہے اگر آپ دیکھیں اس کو پروہیبیشن کے تحت۔ تو اس منع کرنے کا کیا نتیجہ نکلا کہ لوگوں نے غیر قانونی طور پر شراب کا اتنا زیادہ استعمال شروع کر دیا، اتنے زیادہ جرائم بڑھ گئے کہ انہیں ایک اور امینڈمنٹ کرنی پڑی آئین میں جو کہ 21ویں امینڈمنٹ ہے، اس کے ذریعے انہوں نے اس پابندی کو ختم کر دیا۔ تو آپ کمپیئر کریں صحابہ کرام کو اور اس پابندی کو جو دنیا کی مہذب ترین قوم اپنے آپ کو کہتی ہے اس نے لگائی۔ یا ایک اور مثال ہے کہ خواتین کا آپ دیکھیں کس طرح انہوں نے فوری عمل کیا، فوری اتباع کیا کہ جب حجاب کا حکم نازل ہوتا ہے تو خواتین
انہیں جو بھی چادر ملتی ہے، وہ بستر کی چادر ہے، وہ پردے کی چادر ہے، وہ اس کو پھاڑتی ہیں اور اپنے حجاب بنا لیتی ہیں۔ یہ نہیں کہتی کہ جب میسر ہوگا، جب برقع سل کے آئے گا تو تب ہم پہنیں گے، ایسا انہوں نے انتظار نہیں کیا، فوری اتباع کیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کا واعظ اتنا فصیح و بلیغ تھا کہ ہماری آنکھیں بھر آئیں اور ہمارے دل نرم پڑ گئے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو الوداعی تقریر لگتی ہے، آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں، کوئی وصیت فرمائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہنا اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اس کا اتباع کرنا، اور اس کا ہر حال میں اتباع کرنا، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے وہ شخص جو لمبی عمر پائے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ اس صورت میں تم پر لازم ہوگا کہ تم میری سنت اور میرے بعد جو خلفائے راشدین آئیں گے ان کی سنت کی پیروی کرنا، اور ان کی سنت کو اور میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا اور بدعتوں سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور میری بات توجہ سے سنی۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔